حضور کا اسم پاک ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان دونوں کے اگر معنی میں لغت کے حوالے سے علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے دیکھیں تو کیا معنی ہے. محمود اور تعریف کیا گیا, محمد بہت زیادہ تعریف کیا گیا, جس کی بہت حمد ہو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کی تعریف ہو وہ محمود. اچھا, اب مقام محمود پہ میں آ رہا ہوں. اب اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ سب تسبیح کرتا ہے تیرے اللہ کی. یعنی آدم تسبیح کرے اللہ کی, جناب نوح تسبیح کرے اللہ کی, جناب یحییٰ, جناب ابراہیم, جناب اسماعیل, سارے انبیاء, سارے صحابہ, سارے ائمہ, سارے معصوم, سارے غیر معصوم, تمام انسان چرند پرند تسبیح کس کی کرے اللہ کی, تعریف کس کی کرے اللہ کی. اب جس کی کل کائنات تعریف کرے اسے تو محمود کہتے ہیں, اور جس پہ محمود درود بھیجے اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو دعا ہے کہ مقام محمود, اس سے مراد یہ کوئی مکان نہیں ہے کہ سدرۃ المنتہا تک رسول اللہ پہنچے اور قاری صاحب فرما رہے اس سے آگے یہ مقام ہے, مکان نہیں ہے. لفظوں کی ذرا باریکی پہ غور کیجیے گا. یہ مقام ہے, مقام محمود, مکان محمود نہیں. یعنی اللہ یہ فرما رہے ہیں میرے حبیب بروز حشر میں آپ کو مقام محمود دوں گا جو محمود کا مقام ہے. ہائے غور فرمائے, جو محمود کا مقام ہے. بڑی اچھی طرح سے سن رہا ہوں سر. جو محمود کا مقام ہے یہ مکان نہیں ہے, یعنی یہ جگہ نہیں ہے, یہ جگہ نہیں ہے, یہ قرہ نہیں ہے, یہ عرش نہیں ہے, یہ سدرہ نہیں ہے, یہ منتہا سے آگے کوئی جگہ نہیں ہے, یہ مقام ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ تو شفائے کائنات ہے نا, وہ تو شفاعت کرنے والے پوری کائنات کے. اب ہم جو دعا کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں مقام محمود کی ہے. علامہ صاحب کی بات سنتے وہ صرف یہ رکھنی ہے کہ مکان میں, مکان اور مقام میں بہت بڑا فرق ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مکان اور مقام فرق کیا ہے. آپ دوسری بات فرما رہے ہیں. جی بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. اب آتے ہیں وسیلہ. جہاں وسیلہ سے مراد قرب ہے, علماء نے بالکل صحیح اس کی تشریح فرمائی, اللہ کی قرب. اور جہاں اس کا ایک اور بھی ہے توسل. توسل ہے, وصل ہے, وصل جسے کہتے ہیں واو سواد لام, یہ بھی قربت. ہاں یہ وصل سے بھی وسیلہ ہے اور توسل ہے. ایک تے والا ہے, ایک واو سواد والا ہے. تے والا جو ہے وہ اردو میں ہے اور باقی وصل جو ہے یعنی وسیلہ جو ہے یہ ایک وصل ہے اپنے اللہ سے. اب دیکھیں توحید پہ سب سے بڑا جو سورہ ہے, میرا مراد اختلافی بات نہیں علمی بات ہے, جو سورہ توحید پہ سب سے بڑا سورہ ہے وہ ہے سورہ اخلاص. اور اگر ہم سورہ اخلاص کو ذرا اخلاص سے پڑھے تو ہمیں وسیلہ سمجھ میں آ جائے گا. مثال کے طور پر اللہ ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. حبیب آپ کہہ دیجئے کل, یہاں کل سے مراد ہے کہہ دو. ایک کاف والا کل ہے اس سے مراد ہے تمام, یہ کاف والا کل ہے جس سے مراد ہے کہہ دو. حبیب آپ کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہ بے نیاز ہے, نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے. یہ توصیف باری تعالیٰ ہے, یہ صفت توحید ہے کہ اللہ نہ کسی سے پیدا ہوتا ہے نہ کسی کو پیدا, اللہ نے اپنا تعارف کروایا, لیکن کس کے وسیلے سے. حبیب آپ کہہ دو. اب میرا اللہ تو خود کہہ سکتا قہار ہے, میرا اللہ تو مالک ہے نا, وہ تو رسول اللہ کے بھی پاک اللہ ہے, وہ خود بھی کہہ سکتے تھے, لیکن یہاں توسل اختیار کیا میرے رسول کا کہ حبیب آپ کہہ دیجئے. بہت سی آیتیں مثال کے طور پر سورہ رات میں اللہ نے شاہ فرمایا قل کفی باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. حبیب آپ کہہ دیجئے تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے. حبیب آپ کہہ دیجئے, جیسے کہ کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سورہ شورى میں. حبیب آپ کہہ دیجئے, آپ کہہ دیجئے, یعنی اللہ اپنے حبیب کے توسل سے امت سے بات کر رہا ہے. میں اس جملے کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ پاک جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب میں لے کر اپنی بات, میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے سب سے پیارے حسین قرب کا نام ذات رسول ہے. اسے میں اس طرح سے کہوں, نماز روزہ حج زکات اس سے انکار نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں,
جو نماز کے انکار کرے اللہ کا سب سے اللہ حسین کے قرب جو ہے سب وہ سے محمد حسین قرب کا نام میرا رسول. ایک جملہ سن لوں پھر آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں. کہ بندے وسیلہ اختیار کریں یا نہ کریں، اللہ نے وسیلہ ضرور اختیار کیا ہے بندوں سے رابطہ. کیا بات ہے یار چشتی صاحب، کیا بات کی ہے، خوبصورت بات. سر دیکھا قرآن خود وسیلہ ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ قرآن سے پوچھو وسیلہ ہے کہ نہیں. اللہ نے وسیلہ ضرور اختیار کیا محمد کا ہم تک. یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار قبر پاک وہاں موجود ہے، مدینہ طیبہ میں موجود ہے، اور مدینہ میں ہی بارش نہیں ہو رہی. نہیں، میں رائے نہیں دے رہا، میں آپ کو حدیث پیش کر رہا ہوں، میری بات بھی تو سنیں نا. آپ ہی تو میں عرض کر رہا ہوں، پھر سنیے گا. جی بسم اللہ. عمر رضی اللہ عنہ کو قبر پاک پر نہیں گئے، جا کر وہاں نہیں کہا کہ آپ ہمیں بارش دے دیں، بلکہ آپ کے چچا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی تھے ان کو لے کے گئے اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دیا کہ یہ ہم میں نیک ہیں. تو ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آج موجود ہے، وہ زندہ ہے، نیک ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور جا کے دعا کریں، جائز اور درست ہے. اگر ایک بندہ وفات پا گیا ہے تب جا کر آپ اس کے پاس دعا کر رہے ہیں تو یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عثمان بن حنیف رضی اللہ میں آپ کو تعالیٰ. سنوں گا، خدا کی قسم میں تو سنوں گا یہ آپ کو. صرف مجھے بتائیے، جب یہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں تو آپ درود پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ. تو کس پہ پڑھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو ہے تو پڑھتے ہیں نا ان پہ درود. جی موجود ہیں نبی تو کریم درود صلی اللہ پڑھتے علیہ وسلم پر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ موجود ہیں تو تب درود پڑھتے ہیں. ان کی نبوت اور رسالت موجود ہے، آپ وفات فرما چکے ہیں. تو درود بھیج کس پہ رہے ہیں؟ جن کا منصب موجود ہے وہ خود کیوں موجود نہیں ہے؟ اور بحث کی طرف جا رہے وفات ہیں. کی طرف ٹھیک ہے. تو یہ تو ہم حضور دیکھیں وسیلے پہ رہیں. وسیلے پہ رہنا مسئلہ کو میں نہیں جانا. جن کا منصب موجود ہے. یہ نئی بحث چل جائے پر گی. درود شریف پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے. میں کیا کسی ایسے شخص کے لیے جو دنیا میں موجود نہیں ہے اللہ سے اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں. کیا دعا کروں گا کہ اے اللہ تو اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے. جی اسے اپنا قرب عطا فرما دے. ٹھیک. تو وہ بندہ موجود ہی نہیں ہے، وہ تو موجود ہی اللہ کے پاس ہے، تو میں کس کے لیے دعا کر رہا ہوں؟ قرآن مجید کہتا ہے سورۃ الحشر میں والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. وہ لوگ ایمان والوں کو کہا گیا کہ جو اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کریں گے جو ان سے پہلے اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، کہ اللہ ان کو معاف فرما دے اور ہمیں بھی معاف فرما دے. اور وہ اپنے دلوں میں کینہ نہیں رکھتے. کینہ نہیں رکھتے. کردار کی بات چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ مجھے وسیلہ بنا رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو موجود نہیں ہے یا گزر چکے ہیں. یہ درست ہے کہنا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ جو اس دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، نہ کہ ان سے اپنے لیے دعا کرنی ہے. ان کے جو نہیں ہے دنیا میں اپنے لیے دعا نہیں کرنی. میں عرض کر رہا ہوں نا، وہ جو نہیں ہے دنیا میں ان کا قربت خدا کے قریب جانے کی میں بنانا. بھائی یہ اللہ کہہ رہے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے اللہ کا قرب تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو اپنا قرب دے دے، ان کو معاف کر دے. جو نہیں قربت ہی ہے نا جو اس دنیا میں نہیں ہے. ٹھیک ہوگی بات. ٹھیک ہے. تو اللہ کے خیال میں، اللہ کی نظر میں، اللہ کے کلام کے پس منظر اور پیش منظر میں یہ بات درست ہے نا؟ پھر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کے جو موجود نہیں ہے ان کے لیے میں دعا کر سکتا ہوں، اللہ اس کو قبول کرے گا جبکہ وہ وقت گزر چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جی موت کس پہ طاری ہوئی؟ جی موت کس پہ طاری ہوئی؟ پھر انسان پہ موت طاری ہوتی ہے. حضور اقدس آپ پوائنٹ کو پہنچ ہی نہیں پا رہے. پھر موت کس پہ طاری ہوئی؟ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، آپ اپنی بات پہ آپ نے جم جانا ہے. اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو موت کس پہ طاری ہوتی ہے؟ پھر موت مخلوق پہ ہی طاری ہوتی ہے نا. خالق سے دعا کر رہی ہے، مخلوق کر رہی ہے، مخلوق کے لیے دعا کر رہی ہے کہ اللہ اس مخلوق کو جو ہے وہ معاف فرما دے. اچھا شاہ صاحب، اگر مجھے دیکھیے ابھی آپ ہی کے سوال میں بڑا خوبصورت جواب ہے اور قاری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو چلے گئے ہیں، واقعی قرآن اس کے بارے میں کہتے ہیں جو قرآن ہے وہ تو سچ ہے کہ جو چلے گئے ہیں ان کے لیے آپ مغفرت کی دعا مانگ. کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات کونین کعبہ زہرا کے پاک بابا کائنات کی وجہ کائنات باقی ہے میرے رسول کی وجہ سے. جو مرضی کہنے آپ تعارف نہیں کرا سکتے. مجھے صرف ایک بات بتا دیں، کیا ہم درود میں نبی پہ سلام بھیجتے ہیں یا مغفرت مانگتے ہیں؟ سلام زندہ پہ ہوتا ہے یا مغفرت زندہ کے لیے ہوتی ہے؟ مجھے اس بات کا جواب دیتے ہیں آپ.
عالم اسلام محبت بھرا پیغام ہے, کوئی بحث نہیں ہے. ہم اپنے نبی پہ درود بھیج رہے ہیں اور درود میں کہہ رہے ہیں, مغفرت نہیں بھیج رہے. ہاں ہم درود بھیج رہے ہیں اور درود میں سلام بھیج رہے ہیں اور اللہ سے بھی اپیل کر رہے ہیں اور کہ اللہ جس طرح نے ابراہیم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح کی پہلی آیت میں کر دیا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو مغفرت اللہ نے عام کر دی ہے. نہیں, یہ اس کا جواب کیسے قاری صاحب یہ کر رہا ہوں, ہمیں جو حکم دیا گیا ہم اللہ کو دین سکھائیں گے. آپ کا یہ جواب جو ہے, آپ کا یہ جواب جو ہے جو آپ فرما رہے ہیں اور قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں, یہ اس سوال کا جواب کیسے بنتا ہے؟ جی اب جواب اس طرح بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیں گے, یہ جواب کیسے بنتا ہے؟ ہم شریعت کے تابع ہیں. کون نہیں ہے, کون نہیں ہے, کون نہیں ہے, یہ نہ کریے اس طرح نہیں, کون نہیں ہے, سب ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہے تو آپ دیں. حیات ہیں, چھوڑ دیں. نہیں ہم نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سلام بھیج رہے ہیں, مغفرت کی دعا نہیں کر رہے, سلام زندہ پہ بھیجا جاتا ہے. بات کر رہا ہوں محمد سلام مردہ پر بھی بھیجا جاتا ہے. جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو وہاں جا کے السلام علیکم اہل الدیار کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبروں میں رہنے والوں میرا سلام. سلام کہہ رہے ہیں, آپ گھروں میں رہنے والوں کو نہیں کہہ سکتے السلام علیکم. کا جواب تو آ گیا کہ مردہ کے اوپر جو ہے وہ سلام نہیں کہتے. بھائی مردہ کو بھی آپ سلام کہتے ہیں, جب وہ فوت شدہ ہے قبرستان کے اندر آپ جاتے ہیں تو آپ السلام علیکم کہتے ہیں. قبر والے کو کہہ رہے ہیں نا, جو قبر میں ہے, آپ اہل قبور کہہ رہے ہیں. آپ کے سوال میں جواب ہے, آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبروں میں رہنے والوں. قبر میں زندہ ہے یا مردہ ہے؟ کون؟ جو قبر والے ہیں, جو عام آدمی ہیں وہ تو مردہ سب مردہ ہیں, انبیاء زندہ ہیں. قبر میں. اچھا دیکھیں, یہی کر رہا ہوں نا. اچھا یہ بات کو مناسب سی لگی آپ کو؟ شاہ صاحب محبت کے ساتھ سب مردہ ہیں, صرف انبیاء زندہ ہیں, یہ آپ کو ٹھیک لگتی ہے بات؟ انبیاء زندہ ہیں, ان کو غذا ملتی ہے. میرا نبی تو سید شہید زندہ نہیں ہے, شہید بھی زندہ ہیں, زندہ ہیں میں اسی طرف آ رہا تھا نہیں ہے. دنیاوی لحاظ سے اپنی رائے بیچ میں نہ ڈالیں, اپنی رائے نہ ڈالیں. اللہ نے کہا ہے تمہیں یہ اس کا فہم نہیں ہے, بس یہیں تک رہیں. کہتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون, دنیا کے لحاظ سے وہ فوت ہو گئے ہیں, اللہ کے ہاں وہ زندہ ہیں, وہاں رزق دیے جاتے ہیں. اور تمہارے گمان میں نہیں آ سکتا. اس دنیا میں یہ جو اگلا جملہ ہے, یہ آپ اللہ کے اس کلام کی قول کی نفی کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے آپ کو نہیں گمان اس کا, پھر آپ اپنا گمان کیوں لے رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں. ہم وسیلے پہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں, گواہی زندہ کی ہوتی ہے یا مردے کی؟ چلے اس پہ آ جائیں. گواہی زندہ کی ہے یا مردہ کی؟ اگر کوئی کہے جی بلال کتب صاحب نے یہ بڑا اچھا جملہ کہا, تو اس کا مطلب ہے آپ نے کہا تو میں نے کہا نا کہ یہ جملہ آپ نے اچھا کہا. جب آپ اللہ نہ کرے رہتے ہی نہیں یا میں رہتے ہی نہیں, اب وہ کہیں گے کہ ان کا یہ قول تھا, اب انہوں نے اچھا جملہ نہیں کہا, اب پریزنٹ نہیں ہے, اب قول تھا, گزر گیا. سوال یہ ہے کہ آپ جو کلمے میں, آپ جو آذان میں 5 وقت گواہی دے رہے ہیں, اس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں نا اپنی گواہی میں ہوں, قاری صاحب ہیں, قاری صاحب کی بلائیں, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, تھے نہیں. تو جب چلا گیا تو تھے استعمال کرو, اب ہے کہاں؟ ہیں تو موجود ہیں. اب ہے کی دعا مانگتے ہیں یا تھے کی دعا مانگتے ہیں, بس اس کا ہاں یا نہ میں جواب دیتے ہیں. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہے. ارے بھائی کون سی بحث کس طرف لے رہے ہیں آپ؟ اب میں قاری صاحب خطبہ نہیں جواب دے, خطبہ نہیں جواب, نہیں خطبہ نہیں جواب. آپ جو دعا مانگتے ہیں ایسے نہیں ویسے نہیں, جیسے کیسے تیسے ہوگا, اب بات کریں کیسی بات ہے, اس طرح نہیں. جو وہ کہہ رہے ہیں آپ اس کا جواب دیں. دعا مانگو میں ضرور قبول کروں گا, یہ اللہ اور بندے کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے, لیکن یہ انکار وسیلہ نہیں ہے. یہ انکار وسیلہ نہیں ہے. خوبصورت بات. جتنی بھی دعا کی آیات ہے نا, وہ دعا اللہ اور بندے کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے, لیکن وہ پورے قرآن میں انکار وسیلہ کا کہیں تذکرہ نہیں. ٹھیک, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک واپسی کا راستہ کھلا رکھا ہے کہ تم دعا کرو, تاکہ تم یہ نہ کہو کہ میں اب کچھ نہیں کر رہا, میں تیرے مقدر کو مقدم کر سکتا ہوں, میں بہتر کر سکتا ہوں, میں بدل سکتا ہوں چیزوں کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے کوئی بھی چیز فکس نہیں کی ہوئی. ایسا ہی ہے نا, کوئی چیز ریجڈ نہیں ہے, فکس نہیں ہے. اب مجھے صرف یہ فرما دیجئے کہ میں کن لوگوں کے وسیلے سے دعا آپ کے خیال میں, آپ کے تجزیے میں مانگ سکتا ہوں؟ سبحان اللہ, بہت خوبصورت سوال, اور آج کے اس عنوان کا سب سے خوبصورت سوال جس طرح میں آنا چاہیے تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ سے مانگنا شرک نہیں, واجب ہے, اوجب ہے,
نبیوں نے بھی اللہ سے مانگا، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میرا پاک اللہ سب سے بڑا ہے، وہ اللہ اکبر ہے، وہ آل محمد کا خالق ہے، وہ انبیاء کا، اس میں کوئی شک۔ لیکن جو قاری صاحب نے بات کی وہ بڑی خوبصورت کی، اب بات ہے کہ کنس کا وسیلہ دے کر مانگنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے قبلہ شاہ صاحب کہ اللہ کے ہاں وسیلہ ان کا دیں جو خود گنہگار نہ ہوں، معافی ان کے صدقے میں مانگے جن سے خود خطا نہ ہوئی ہو، جنہوں نے زندگی میں کبھی خود گناہ نہ کیا ہو۔ اس لیے جب تک ہم فلسفہ عصمت نہیں سمجھیں گے، نشہ ثانی آ گیا جی اللہ سلامت رکھے، جب تک ہم دلیل چاہیے ہوگی، جی دلیل چاہیے ہوگی، دلیل کتاب و سنت سے ہوگی، بے شک بے شک، مجھے اس کی دلیل چاہیے ہوگی، بغیر دلیل کے خطابت نہیں۔ میں آپ سے عرض کروں ایک بڑی ادب کے ساتھ، حضرت ایک جملہ کہنے تھے پھر آپ کو بتائیں، ہر شے اگر منطق پہ بیسڈ ہے نا تو آپ کبھی علمی سفر نہیں کر سکتے۔ منطق چھوٹا علم ہوتا ہے، فلسفہ بڑا علم ہوتا ہے، کب سمجھیں گے خدا کی قسم۔ اچھا حضور میں چھوٹی سی عرض کروں، انبیاء ما سبق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، سرکار کی تو بات ہی چھوڑے نا، سرکار تو سید الانبیاء۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، میں کرامت عباس سیدری بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ناطے، شیعہ سنی دیوبندی کے بحث سے نکل کر نبی کا نوکر ہونے کے ناطے، اپنے عظیم پاکستان کی بقا کی دعا مانگ کر یہ جملہ کہتا ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی پاک ہیں، سارے نبی مقدم ہیں، کسی نبی سے کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی، کسی نبی سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، اور یہ معصوم وسیلے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے۔ اور میرا نبی سید الانبیاء ہے، اور نہ کہ صرف میرا نبی بلکہ آل نبی بھی اسی طرح معصوم اور پاک ہیں جس طرح یہ انبیاء پاک ہیں، کیونکہ میرے نبی کا خون ہمیشہ سے بات ہے، یہ اختلافی بات ہے، اور اختلاف کرنے کا حق ہمیں حاصل ہے۔ کیا اختلاف ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ میں عقیدوں کی کہاں بات کر رہا ہوں، ایمان ہے، عقیدوں پہ بات لے کر آ رہے ہیں، نہ کریں یہ جملہ بدل لینا، پھر نہیں غلط آپ ان کی بات کا جواب دیں، آپ اپنی جماعت کو بیچ میں تو نہ لائیں۔ جماعتیں کہاں سے لے آ رہے ہیں؟ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی ایک رسول، کسی ایک نبی نے دوسرے نبی کا وسیلہ دیا ہو؟ کہیں نہیں ہے۔ جس نے بھی مانا، جس نے بھی مانگا ڈائریکٹ اللہ سے مانگا، میں بتاتا ہوں، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ۔ قبلہ قاری صاحب مجھے یہ بتائیں، سورہ طٰہٰ میں جناب موسیٰ کی دعا موجود ہے، ماشاءاللہ حافظ ہے، جی بولیے، اب بولیے، دعا ہے کہ نہیں؟ جی بولیے۔ اس میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اے اللہ وجعلنی وزیر من اہلی، میرے بھائی ہارون کو میرا وسیلہ، میری کمر کا زور بنا۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نبی نے نبی کا وسیلہ نہیں مانگا؟ یہ وسیلہ مانگ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کے ذریعے طاقت دے دے؟ ہاں تو مجھے اس کا یہی تو وسیلہ، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اور طریقہ بھی ہے حضور، بات سن، ایک سیکنڈ، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک نبی دوسرے نبی سے مدد مانگ رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، اور دوسرے نبی سے مدد اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، نبی سے نہیں مانگ رہا، لیکن یہاں پہ ایک دعا ہے، اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ زید کی روح القدس کے ذریعے سے امداد فرما۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو دعا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روح القدس کو وسیلہ بنایا کہ اللہ اس کا امداد کرنے والا بنا دے۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ جگہوں کا بھی وسیلہ ہو سکتا ہے۔ بھائی میں کہتا ہوں کہ آپ لاہور میں دعا مانگے، مدینے میں مانگے، خدا کے واسطے یہ نہ کہیں کہ فرق نہیں ہوتا، نہ کریں ایسی بات۔ میں ایک بات بتانے لگا، جگہوں کا وسیلہ جی بالکل ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر، ہاں، اب امام بخاری نے لکھا ہے، یہ بخاری کی روایت ہے کہ ان جگہوں پہ نماز پڑھا کرتے تھے جہاں پہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ میں حضرت عمر خطاب کا بتاؤں، جہاں جا کے وہ لیٹے، وہاں جا کے حضرت عمر خطاب بھی لیٹے، جہاں پہ علی مرتضیٰ بھی لیٹے، یہ برکت کی جگہ ہے۔ یہی ہے نا کہ اللہ کے نبی کا وسیلہ کیا جائے۔ مجھے سارے معزز یہ بتا دیں کہ اللہ کا پاک قرآن وسیلہ ہے کہ نہیں؟ جواب، یہ اللہ کا قرآن وسیلہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہترین وسیلہ ہے۔ تو میرے معزز قاری صاحب جناب یوم صاحب انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے پیارے بھائی کو عرض کرنا چاہتا ہوں، جب قرآن وسیلہ ہے، قرآن زندہ ہے کہ نہیں؟ نہیں، اس موضوع پہ یہ اور بحث ہے۔ اچھا چلے، قرآن مخلوق ہے، غیر مخلوق ہے، قرآن زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، صرف اتنی بات، تین وسیلے، احکام قرآن زندہ ہے، لیکن قرآن حضور سچی صاحب، قرآن کی زندگی، قرآن کے احکام مراد ہے، سانس لینا موجود کتاب ہے، نہیں سانس لینا مراد نہیں ہے، قرآن کی جملہ ہے، قرآن کی مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں خدا کے واسطے، قرآن کی ادبی جملہ ہے۔ وسیلے تین ہیں۔ اچھا، قبولیت کے لیے درود وسیلہ ہے، ہدایت کے لیے قرآن وسیلہ ہے، شفاعت کے لیے رسول وسیلہ۔ ختم ہوگی بات۔ تو جب قرآن جو وراثت رسول اللہ ہے، جو میرے نبی کی زبان سے جاری ہوا، جناب علی علیہ السلام کا ایک ارشاد پاک سنیں۔ بسم اللہ۔ میرے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا قرآن اور نماز کیا ہے؟
قرآن اور نماز کیا ہے ان کی حقیقت کیا ہے؟ صاحب ناج البلاغہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے, مجھے علی کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میرا دل چاہتا ہے میرے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ معصوم کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا حکم بندوں تک اور بندوں کی دعائیں اللہ تک پہنچائے, اس معصوم وسیلے کو حجت کہتے ہیں. اور اسی وسیلے کی آخری افات کا نام میرا رسول ہے. میرا رسول ایک ہی وقت میں اللہ کا حکم بندوں تک پہنچاتا ہے, بندوں کی دعائیں اللہ تک پہنچاتا ہے. اور جناب علی فرماتے ہیں کہ دعا وہ کمان ہے, وہ تیر ہے جس کے بغیر, کمان کے بغیر چل نہیں سکتا. مومن کا اسلحہ ہے دعا, اور دعا جو ہے یہی وسیلہ ہے. یار خدا کے واسطے یہ سارا ملک جو ہے دعاؤں پہ چل رہا ہے, کووڈ-19 دعاؤں پہ چل رہا ہے, پھر آپ کو وسیلہ نہیں مانتے. آپ لوگ خدا کا نام لیں یار, وسیلہ مانتے ہیں یار, دعا وسیلہ ہے نا. اب یہاں پر غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہم جاتے ہیں کسی بھی بزرگ کے پاس اور وہاں جا کر بزرگوں کو نہ لائیں نا, یہ واقعات نہ لائیں, جن واقعات میں آپ داخل ہی وہاں جا کر ہم کیا کرتے ہیں, کوئی بھی تبرک بزرگ کو پیش کرتے ہیں, چڑھاوا چڑھاتے ہیں, یا کوئی بھی جانور ذبح کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد بابا جی سے کہتے ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہے کہ ہمارا یہ کام کر دو, تو ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے. آپ یہ ہمارا کام کر دو, اس نے کہا ہے بابے سے مانگتے ہیں. او بھائی کوئی بابے سے نہیں مانگتا. آپ کے تجربے میں کوئی ایسا جاہل آدمی آیا اللہ سے ہیں؟ ایک سیکنڈ, کوئی جاہل آدمی آیا؟ جاہل نہیں, بڑے بڑے جناب اپنے نہیں, آپ مثال جو ہے نا چھوڑ دیں. مانگتے اللہ سے ہیں. دیکھیں یہ بدگمانی نہ کریں. آپ نے کسی آدمی کو دیکھا جو کہے کہ جناب مجھے حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں کر کے دیں. اللہ سے میں تو ایک بات جانتا ہوں, ہماری ساری بحث ایک جملے پہ کھڑی ہے, اور وہ یہ ہے ہمارا عقیدہ ہے ہمارا رسول موجود ہے. ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کی جوتی کا صدقہ یہ کائنات باقی ہے, کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا تھا حبیب اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا تو یہ کائنات نہ بناتا, اگر نبی نہیں ہے تو یہ کائنات کیوں باقی نہیں ہے؟ دلیل ہے, لولا ما خلقت الجنت ولولا ما خلقت النار. سند بھی پیش کر دو, وہ کتنے آئی یہ گل آگے اب سن اسناد بھی ہیں. اب ذرا سن لیجیے کہاں آئی ہے, یہ بھی تو بیان کر دیں. پچھلی بات کو آگے لے کے آپ مجھے پہلے نے ایک لسٹ دیں ببلیوگرافی کی جتنی آپ نے پڑھی ہیں, ساروں سے آپ کتابیں مانگ رہے ہیں. میں نے تو جتنی بیان کی ہیں خدا کا واسطہ, دیکھیں میں تو ہر کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. کتاب الشفا, اور میں نے تو قرآن سے بات کی کتاب ہے, ٹھیک ہے. کتاب الشفا مناقب رسول کی کتاب ہے, اس میں حدیث سے حوالے لیے گئے. اچھا بات جو پہلے کر رہے تھے کہ جی بابوں سے مانگتے ہیں, پہلے ایک بات انہوں نے ایک کتاب بیان کی, ہم نے کہا حدیث کی نہیں ہے. ابھی جو بات آپ کر رہے ہیں اپنے گھر کی طرف آئے تو وہ حدیث کی کتاب بتائیں. بابوں سے مانگتے بھائی, ہم بابوں سے کوئی نہیں مانگتے. اور جو کہتے ہیں سجدے کی شرائط سے بات آ گئی ہے, سجدے کی شرائط ہیں, وہ شرائط پوری نہ ہو تو سجدہ بھی نہیں ہوتا. جب تک آپ کے ساتھ آزاد لگ جائے سبحان ربی الاعلی نہ کہیں آپ کا سجدہ نہیں ہوتا. اور جناب آدم کو جو ہوا وہ تعظیمی سجدہ ہوا. داتا علی حجویری کے مزار پہ جا کے ہم سجدہ کرتے ہیں, نہ سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں, نہ ہمارا ماتھا لگتا ہے, نہ ناک لگتا ہے, نہ گھٹنے لگتے ہیں, نہ ہاتھ لگتا ہے. مانگتے نہیں, مانگتے اللہ سے ہیں. اب وسیلے کی طرف آنے لگے, مان لی بات, مانگتے اللہ سے, کہتے ہیں اللہ تیرے بزرگ کے نیک اعمال کے توسل سے تجھ سے دعا جیسے وہ 3 پہاڑی کے اندر پھنس گئے تھے, ان کے نیک اعمال کا وسیلہ یہ قرآن سے ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, استعانت حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے. تو نماز پڑھیں گے اللہ کی مدد ملے گی. نماز کیا ہے؟ نماز عمل ہے, عبادت ہے, اور اللہ کا کسی کی عبادت کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے. کسی کی عبادت کا وسیلہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ آپ نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس کو لائے, خود ساتھ لائے. اب میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک اللہ کا نیک بندہ موجود ہے, عمل کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے, عمل کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے, جائز اور درست ہے. ٹھیک ہوگی بات. اب مجھے فرمائے کہ دعا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ دعا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان نبی کریم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے, اور اس کے بعد جو بھی اس کی ضرورت ہے وہ اللہ کے حضور پیش کر دے. اللہ کے حضور پیش کر دے. تو اللہ کے درود کیوں پڑھنا ہے؟ جی درود کیوں پڑھے؟ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کا ذریعہ بتایا. تو یہ بات پوری کریں نا, آپ نے وہی بات کی ہے جو یہ دونوں کر رہے ہیں کہ درود جو ہے وہ قبولیت کے لیے وسیلہ ہے, قرآن ہدایت کے لیے وسیلہ ہے, نبی شفاعت کے لیے وسیلہ ہے. اگر آپ بات کو مسالے کی طرف نہ لے کے جائیں تو آپ وہی بات کہہ رہے ہیں. اچھا قبلہ ایک آخری بات, آخری دلیل پتہ کیا ہوگی میں آپ کو بتاتا ہوں. یشفعوا عندہ, کہ کسی کی مجال نہیں اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ شفاعت. تو جس کو اللہ نے اختیار دیا, اللہ نے اس کا پیرامیٹر آگے بتا دیا ہے کہ جس کو اختیار دیا ہے وہ وسیلہ, وہ شفاعت کر سکتا ہے. اچھا قبلہ شاہ صاحب
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کرنی ہے قیامت کے روز ہماری؟ انشاءاللہ تعالی میری تو کرنی ہے. اب میں حیات ہماری نہیں کرنی. میرا عقیدہ ہے میری تو کریں گے جس کا عقیدہ نہیں. بھائی اللہ کے رسول نے نہیں کہا میں شاہد کروں گا 20 آپ. شاہ جی مجھے ایک ذرا موقع دیجیے. بخاری کی روایت. اچھا یہ میرے دونوں مقدم بھائی میرے واجب الاحترام ہیں, احادیث کی کتابیں پیش کریں, میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. سورہ مزمل میں اللہ نے کیا ارشاد نہیں فرمایا, انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدن کما ارسلنا الی فرعون رسول, ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول کو شاہد بنا کر, گواہ بنا کر. اب میرا سوال یہ ہے کہ میرا نبی ہے گواہ کس کا, کس کا گواہ ہے؟ تمام انبیاء کے گواہ, قیامت تک جو حالات ہونے ہیں ان کے گواہ. تو اگر نبی دنیا میں نہیں ہیں تو میرے نبی کی 11 ہجری سے لے کے قیامت تک یہ جتنی گواہی ہیں یہ کیسے دیں گے اگر نبی نے دیکھا نہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے لے کے جائیں گے قاری صاحب, اور میں ہمیشہ آپ کو بڑے کانوں سے اور اپنے دل کی پوری عطر گہرائیوں سے سنتا ہوں. انتہائی